السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل بات ہوئی تھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے جو فضائل تھے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفلق کا ترجمہ اور اس کی جو تفسیر تھی وہ کل ہو گئی تھی۔ تو آج سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کا جو بادشاہ ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، خناس اس سے، الخناس یعنی جو اللہ کا ذکر سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس وسوسہ ڈالنے والے خناس اس کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں، رب کی جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو کہ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ سورۃ الناس، اس کا تعارف تو کل ہو چکا۔ تو جیسے میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ دونوں صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اور جسے اللہ کے ہاں پناہ مل جائے، اللہ تعالیٰ جسے اپنے ہاں پناہ دے دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان صفات کو بیان کر کے اس کے ذریعے اللہ سے اس کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ پہلی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب الناس ہے، یعنی لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا رب، رب و رب العالمین ہے، اور یہاں پر خاص رب الناس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور تینوں جو آیات ہیں، تینوں کے اندر الناس، مفسرین کے نزدیک الناس کا یہ لفظ صرف انسانوں پر ہی نہیں بولا جاتا، جنات پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو انسان اور جنات یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات، اور تینوں صفات کو یعنی رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا حقیقی معبود، ان تینوں صفات کو بیان کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ کا سوال کر رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے ہاں پناہ دے، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، اور تو ہی ہمارا معبود ہے۔ تیرے سوا ہمارا رب بھی کوئی نہیں، حقیقی بادشاہ بھی کوئی نہیں، اور حقیقی الہ بھی تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ تو ہمارے لیے سب کچھ وہ تیری ذات ہے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ تو ان 3 صفات کو بیان کر کے انسان اپنی عاجزی، اپنی کمزوری اور اپنی انکساری کا اقرار کرتے ہوئے وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، اس کے ہاں پناہ مانگ رہا ہے۔
کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس، وسوسہ، ہر انسان اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہے کہ اس کے نفس کے اندر بعض اوقات برے ارادے پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے نفس میں برے خیالات آتے ہیں، بعض اوقات اس کے نفس میں غلط چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شیطان نہ ہو. یہاں تک صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ میرے تابع ہو گیا، وہ مجھ پر ایمان لے آیا. لیکن باقی انسانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، وہ لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ. جہاں آپ کے اوپر فرشتے ہیں اور وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کے اوپر، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. ایک کرامن کاتبین ہیں کہ جو آپ کے اوپر جو بھی چیزیں آپ کے اعمال ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور بعض فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، اور برائی کے خلاف آپ کے دل میں چیزیں پیدا کرتے ہیں. تو وہ شر نہیں ہے، وہ خیر ہے. لیکن اس کے مقابلے پر شیطان ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ آپ سے دور ہو. حتیٰ کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں تو نیند میں بھی آپ کو بعض اوقات الٹے سیدھے خواب، بری چیزیں، اس وقت بھی وہ آپ کے اوپر کچھ نہ کرتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ یہ آپ کے کانوں میں پھونکے مارے گا، آپ کے دماغ پر جادو کرے گا، آپ کے دل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو حقیقت کے خلاف چیزیں دکھائے گا. یہ انسان جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کے بعض عقل مند بندہ کہتا ہے یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے، ایک خیر کی چیز کو چھوڑ کے شر کے اوپر کیسے مرا چلا جا رہا ہے. تو کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان نے جو وسوسے اس کے دل میں ڈالے وہ ان پر راسخ ہو گیا اور پختہ ہو گیا، اور وہ اب اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا. میں بے شمار ہم اس کی مثالیں دے سکتے ہیں. آپ کسی سگریٹ پینے والے کو آپ سمجھاتے ہو، کبھی غور کریں آپ کہ یہ بیوقوف آدمی کن کن چیزوں کو ضائع کر رہا ہے. پیسے ضائع کر رہا ہے، اپنی صحت کو ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. لیکن آپ اس کو کبھی سمجھانے بیٹھیں گے نا تو آپ سے الجھ پڑے گا، ایک غلط چیز کا دفاع کرے گا. آپ اس کو کہیں گے کہ یار یہ جو پیسے تو نے اس پر لگائے ہیں، یہ کہیں تو پھل خرید لے، پھل کھا لے، دودھ خرید لے، دودھ پی لے. صحت کو بہتر کرنے والی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں اس پیسے سے. کوئی پھل فروٹ، کوئی ڈرائی فروٹ، کوئی دودھ، کوئی اس قسم کی چیزیں خرید لے، وہ لے، وہ کھا، وہ پی. اب یہ جو تو پی رہا ہے تیری صحت کو ایک آنے کا فائدہ نہیں دیتی یہ چیز، بلکہ الٹا نقصان دے رہی ہے. تیرے پیسے جر رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. لیکن شیطان نے جتنا اس کو پڑھا دیا ہے اور اس کا جو عمل بن گیا ہوا ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، بلکہ الٹا الجھ پڑے گا، آپ سے لڑے گا اور جھگڑے گا. اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بطور مثال دی جا سکتی ہیں کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اشرف المخلوقات، کہ جس کا یہ دماغ، جس کا یہ دل، جس کے یہ ہاتھ پاؤں، ظاہری وجود بڑا اعلیٰ بنایا اللہ تعالیٰ نے، بہت بہترین، ایسا بہترین وجود، خوبصورت وجود، بہترین دماغ اور دل اس شاید پوری مخلوق میں، اس زمین پر کسی اور میں یہ چیزیں شاید کا یقیناً آپ کو نہیں ملیں گے.
یہ انسانی دماغ ہی ہے تو جس نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے. مہینوں کے سفر اس نے اب گھنٹوں میں تبدیل کر لیے ہوئے ہیں. ہزار کلومیٹر کا سفر جو پہلے کبھی مہینوں میں ہوتا تھا، اب 3 سے 4 گھنٹے میں یہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے. یہ دماغ اللہ نے دیا اور اس دماغ کو اس نے ان کاموں میں استعمال کر کے دیکھیں کہاں تک ترقی کر کے پہنچ گیا ہے. کھانے پینے کو اللہ نے چیزیں دی، اس نے اس کھانے پینے کی چیزوں کو کتنے رنگ دے لیے ہوئے ہیں، کتنے اس کی آئٹمز بنا لی ہیں، کتنی اس کی شکلیں بنا لی ہیں، اور کتنے اس کے ذائقے اس نے مختلف مرچ مسالے لگا کے تبدیل کر کر کے اس نے کیا کچھ دماغ استعمال کرتا ہے ان چیزوں پر. اتنا اس کا دماغ ہے. لیکن بعض جگہوں پر اس کا دماغ بالکل الٹ ہے. دنیاوی معاملات اور اس کی ترقی اور اس کی کامیابی اور اس کے لیے میں کہتا ہوں اس کا دماغ ایسے ترقی کر گیا ہے کہ اگر کوئی پہلی آج سے کوئی 100 سال پہلے کا کوئی بندہ آ کر اس کو دیکھ لینا اس دور کو، تو دیکھ کے شاید وہ پاگل ہو جائے کہ یار یہ کیا کچھ تم نے بنا لیا ہے. یہ موبائل ہی دیکھ لو آپ، ایک بندہ 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کال کرتا ہے، ادھر 5000 کلومیٹر دور سے آواز آپ کو پہنچ رہی ہے بھائی. 10,000 کلومیٹر دور کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لائیو پہنچ رہی ہے، سیکنڈز میں پہنچ رہی ہے. چند سیکنڈ کے اندر وہ آواز، یہاں سے آپ ایک آواز لگاؤ تو وہ باہر تک جائے گی. لیکن ٹیلی فون کے ذریعے آپ نے اس آواز کو 10,000 کلومیٹر سے بھی دور پکڑ لیا اور یہاں پہنچا لیا. تو یہ دماغ اتنا کام کرنے والا اللہ نے دیا ہے، اتنا عظیم مخ یہ دماغ اللہ نے یہاں پر انسان کے یہاں فٹ کیا. یہ جو کچھ تو کر رہا ہے اور سیکھ رہا ہے اور بنا رہا ہے، یہ سب کچھ اس دماغ میں اس خالق اور اس مالک نے اسے یہ صلاحیت دی ہے. اب جب یہ ان چیزوں کے بارے میں اتنا اعلیٰ ہے، لیکن دین کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ دین کے بارے میں، اللہ کو پہچاننے کے بارے میں، اللہ کے حقوق کو پہچاننے کے بارے میں، توحید کو پہچاننے کے بارے میں اتنا گندا ذہن ثابت ہوا ہے بعض لوگوں کا، اتنا برا ثابت ہوا ہے. ایک شخص ہے، میں اس کا مثلا دنیا کے بڑے بڑے دماغ جنہوں نے کمپیوٹرز بنا دیے اور جنہوں نے جناب موبائلز دریافت کر لیے، لیکن وہ اللہ کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ بعض ان میں شرک میں مبتلا ہیں، شرک کر رہے ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتے ہیں. یعنی یہ زیادہ تر اتنے یہ ترقی کرنے والے یہ زیادہ لوگ انہی میں سے ہیں نا، ان یورپینز میں سے مشرک ہیں یا ملحد ہیں. یعنی ملحد وہ جو بالکل اللہ کا انکار کرے، مانتے نہیں، وہ کسی مذہب کو ماننے کو تیار نہیں، کہتا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں تو بس دنیا 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 اور بس دنیا، دنیا کے کام، دنیا کی ترقی، دنیا کی ایجادات، بس یہ میں جانتا ہوں. لیکن اس سے بات کریں اللہ کی، رب العالمین کی. ایک دفعہ یہاں آپ کو یاد ہوگا نیپال کے سفیر کا یہاں پر 1-2 دفعہ پروگرام ہوئے، تو مجھے وہ بھائی جو ہیں ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، انصاری بھائی نے مجھے کہا شیخ اسی بہانے کچھ تھوڑا سفیر کو آپ دعوت بھی دیجئے گا. چلو، تو میں ان کو الگ لے کر وہاں کھڑا ہو گیا، کچھ وقفہ تھا یہاں پر، تو میں اور ایک بندہ اور تھا، انصاری بھی شاید ساتھ ہی تھا. تو میں کچھ انسان کی دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اس کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات کی. تو وہ کتنے بڑے عہدے پر وہ فائز بندہ، مجھے جو اس نے جواب دیا، میرا دماغ گھوم گیا کہ یار دیکھو انسان کو کیسے، اس کے دماغ کو شیطان نے کیسے اپنے قابو میں لیا ہوا ہے. کہنے لگا آپ کی باتیں اپنی جگہ پر،
لیکن میں آج تک یہ میں نے نہیں دیکھا کہ جو مرا ہے تو مرنے کے بعد وہ کہیں دوبارہ آ کر ہم کو بتایا کہ وہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا ہے، تو تب پھر بندہ کو سوچتا ہے۔ تو یہ تو بھی ایسی ہی باتیں ہیں کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نہ آپ نے خود دیکھی ہیں اور نہ ہم نے دیکھی ہیں، تو کیسے ان پر یقین کر لیں کہ آگے یہ ہوگا، آگے وہ ہوگا، یعنی مرنے کے بعد پھر ہم زندہ ہوں گے، کوئی حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، یہ ساری چیزیں یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں تب آئے کہ جو ہمارے سامنے مرا ہو، اس کو جلا دیا یا دفن کر دیا اور کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا اور کہا ہو اس نے کہ میں بھی مر کے آگے گیا تھا اور آگے یہ چیزیں ہیں، تو تب کچھ سمجھ میں آئے گی بات۔ میں نے کہا اگر یہ شیطانی وسوسوں نے اتنے آپ کے دل و دماغ پہ ڈیرے ڈال لیے ہیں تو پھر واقعی یہ بات سمجھنا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ سمجھا دے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ تو یہ جو شر ہے نا، یہ جو وسوسہ ہے نا، وسوسہ شیطان کی طرف سے، یہ بڑا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اتنے ہائی فائی دماغ کو گھما کے وہ دین سے بالکل بیگانہ کر دیتا ہے۔ پیدا کرنے والے خالق اور مالک، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس سے اس کے دماغ کو گھما کر کہیں اور لے جاتا ہے۔ اس کا دماغ اب یہ نہیں ہے کہ رب الناس کون، ملک الناس کون، الہ الناس کون، اس کا سب کچھ دنیا، اور دنیا بھی چمک دمک، یہ اس کا سب کچھ ہے۔ تو لہذا یہ خبیث، یہ شیطان جب اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ انسان کے دل و دماغ کے اوپر اپنا یوں وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر انسان جو بڑا ہائی فائی دماغ رکھنے والا بھی، وہ بھی پھر اس کے شر میں مبتلا ہو کر وہ ایک الٹ راہ پر نکل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی اس کے ان وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دل میں بھی تو وسوسہ ہی ڈالا تھا نا۔ اب کتنی بڑی ہستی ہے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کتنی بڑی ہستی ہے، باپ ہے ہم سب کے، اول انسان ہے، جنت دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ساری جنت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، جنت کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، جنت کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں یہاں وسوسہ وہاں پر کیسا کام دکھا گیا۔ تو کوئی یہ بندہ کہہ نہیں سکتا کہ جی میں شیطان کے وسوسوں میں آنے والا نہیں، میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے وسوسوں میں نہیں آؤں گا۔ بھائی اتنے بڑے بڑے اس نے گرا لیے، اتنے بڑوں بڑوں کو اس نے دیکھ لیا، آپ کیسے گھما دیا، سمجھ گئے؟ تو لہذا یہ وسوسہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی یہ چال، اس کی یہ مکر، اس کی تدبیریں بڑی خطرناک ہیں، ہم نہیں بچ سکتے۔ بس اللہ ہمارا رب، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا معبود ہے، وہی بچائے تو بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان نے پھر اپنے رب کی صفتیں بیان کی، اے میرے رب، قل اعوذ برب الناس، اے ہمارے رب، ملک الناس، اے ہمارے بادشاہ، الہ الناس، اللہ اکبر، لوگوں کے، اے ہمارے معبود، اے ہمارے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پناہ کس چیز سے؟ اس سے، من شر الوسواس الخناس، الخناس، یہ خناس پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ شیطان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ خناس کہتے ہیں اللہ کے ذکر کو سن کے پیچھے ہٹنے والا۔ تو میں نے تیری صفات کو بیان کیا ہے، تیرا ذکر کیا ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تیرے ذکر کو تیری صفات کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ جو تیرے ذکر کو سن کے بھاگے گا اور وہ
جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کے ہمیں گمراہ کرتا ہے اس سے بچنا چاہتا ہوں، اس کے وار سے بچنا چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں کے آنے سے بچنا چاہتا ہوں، اور اس کے اگر وسوسے آئیں تو اس پر عمل کرنے سے بچنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف تو ہی بچا سکتا ہے۔ پھر آگے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسے ڈالتا کہاں؟ صدور، صدر کی جمع، یہ دل ہے اصل میں، یہاں پر اس کے حملے ہوتے ہیں، یہاں پر ادھر ڈالتا ہے باتیں، ادھر ڈالتا ہے، یہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ادھر چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ دو موقعوں پر یہ انسان کے اوپر اس کے وار بڑے قوی ہوتے ہیں، دو موقعوں پر ہمیشہ یاد رکھنا۔ دو موقع انسان کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ ایک جب انسان بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو، غم میں مبتلا ہو، یہ وقت بھی انسان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور دوسرا وقت جب خوشحالی ہو، کوئی ٹینشن اور ڈپریشن نہ ہو، خوشی ہو، خوشیوں میں زندگی بسر ہو رہی، یہ دونوں ہی جو اینڈ ہے نا یہ بڑے خطرناک ہیں۔ جب عیاشیوں میں مبتلا، جو خوشیوں میں مبتلا، یعنی جب خوشیاں ہوتی ہیں اور زندگی سہل مزے میں ہوتی ہے، تو اس وقت شیطان کہتا ہے کہ تجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے، تو جناب بادشاہ ہے زمین کا۔ یا کبھی یہ وسوسے ڈال دے گا بھی تو اللہ کا بہت پیارا، تیری تو اب عبادات کی بھی تجھے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پہنچ چکا ہے، تو جناب کامیاب ہو چکا ہے۔ یا کبھی وہ یہ وسوسے آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ اصل تو یہی دنیا ہے، اس کے مزے لو جتنے لینے ہیں، تم نے انجوائے کرو جتنا انجوائے کر سکتے ہو۔ آپ دیکھ لیں، اب آپ بعض امیر لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو، کوئی نماز کی نہیں، کوئی دین کی نہیں، کوئی قرآن کی نہیں، کوئی عبادت کی نہیں، وہ اپنی زندگیوں میں مست ہیں، نام ہے مسلمانوں والے۔ آپ کے انڈیا میں جیسے بعض مسلمان اداکار بڑے بڑے نام ہیں ان کے، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ نام ان کی مسلمانوں والے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، ان کی زندگی دیکھ لیں۔ اور ایسے باقی بھی پاکستان میں بھی سمجھ گئے نا، جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں، دولت والے لوگ ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں مست ہیں، شیطان نے مکمل قابو کیا ہوا ہے ان کو، وسوسے ڈال ڈال، تمہیں عبادات کی ضرورت نہیں، تمہیں اطاعت کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی جناب جو ہے یہ مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی سے بھرپور جو ہے نا وہ فائدے اٹھاؤ، مزے کرو، لذتیں لو، سکون ہے تمہاری زندگی میں۔ تو وہ ایک وہ وقت انسان کے لیے بڑا خطرناک۔ دوسرا، جب انسان غمزدہ ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے نا، تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ وسوسے آتے ہیں، تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو یہ کہہ تجھے اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، تو یہ کہہ کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو یہ کیا ضرورت پڑی ہے، نمازیں بھی پڑھیں گے تو پھر بھی دکھ، تکلیفیں، غم، پریشانیاں، مسائل، گھبراہٹیں، بے چینیاں، بے سکونی، تنگ دستی، قرض، یہ سب کچھ، کیا فائدہ اس کو، اس کا نام لینے کا، اس کے سامنے جھکنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، نماز قرآن پڑھنے، کیا تجھے مل رہا ہے یا کیا ملے گا، چھوڑ۔ تو اس طرح کے وسوسے ڈالتا، تو یہ بڑے خطرناک موقع ہوتے ہیں۔ ہر موڑ، ہر موقع پر تجھے بچانا رب الناس نے ہے، ملک الناس نے ہے، الہ الناس نے ہے، اس نے بچانا ہے۔ تو لہٰذا میں اس سے پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ وسوسے ڈالنے والے من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ جی ہاں، اب جن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ تو خفیہ خفیہ وسوسے ڈالتا ہے اور دلوں میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ڈالنا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ کو انسان بھی بعض چیزیں آپ کو الٹی سیدھی بتا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کی بڑی جادوگری کی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے گمراہ باز، جہاں جنات نے، شیاطین نے ان کو ورغلایا ہے، وہیں پر بڑے ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے جناب اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیا۔
اور لوگوں کو لے گئے گمراہیوں کی طرف، برائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، فحاشیوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، ان کے وہ وسوسے اثر دکھا گئے اور کام دکھا گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے یہ صورت ہے۔ ان تمام خطرات سے اگر تم بچنا چاہتے ہو اور گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو اور شیطانی وسوسوں اور انسانی وسوسوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچنے کا واحد حل اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اس کے لیے یہ دو عظیم صورتیں بڑے اچھے طریقے سے ان کو پڑھا کرو، سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا، فجر میں، مغرب میں 3 بار، ساتھ سورۃ الاخلاص بھی ہے، اور ظہر، عصر اور عشاء میں ایک بار، اور رات کو سونے سے پہلے پھر 3 بار، اور اس میں سورۃ الاخلاص ساتھ ملا کر۔ تو یہ صورتیں بڑے دھیان سے اور غور سے پڑھیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ رب ہمیں بچائے گا، اسی نے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بچ ہی نہیں سکتے بھائی، آپ نہیں بچ سکتے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا، او بھائی آپ ایک چیونٹی کے کاٹنے سے نہیں بچ سکتے، آپ ایک مچھر کے کاٹنے سے آپ نہیں بچ سکتے۔ چپ کر کے چونٹی آئے گی، کاٹ کے نکل جائے گی، مچھر آئے کاٹ کے نکل جائے، ایک چھوٹا سا مچھر، آپ اس کی کاٹنے سے نہیں بچ سکتے۔ تو بعض بڑی بڑی وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور عجیب و غریب قسم کی بعض چیزیں ہم نہیں بچ سکتے۔ یا اللہ ہم بالکل عاجز، کمزور، بس تیری بارگاہ میں یہ دعائیں کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں تو بچا لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ جب یہ 2 صورتیں آ گئیں تو پھر مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آخری بات، لوگ تعویذ مانگتے ہیں، اور تعویذ کا بڑا بعض لوگوں کے اندر جو رجحان ہوتا ہے، سب سے بہترین تعویذ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ سب سے بہترین تعویذ، کسی کو تعویذ دینے، پلانے، لٹکانے اور جناب انہیں گھوڑ گھوڑ کر پینے کی بجائے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ان کو اچھی طرح یاد کروا دو، ان بچوں کی یہ تربیت کر دو کہ وہ چھوٹی عمر میں ان صورتوں کو، سب سے پہلے اپنے بچوں کو کم از کم یہ 3 صورتیں، ابھی اس نے قرآن شروع نہیں کیا، ابھی قرآن کا سبق نہیں اس کو آتا، تو کم از کم سٹارٹ میں اس کو یہ 3 صورتیں اچھی طرح یاد کروا دیں آپ، اور پھر اس کی ایک روٹین بنا دیں کہ وہ بچہ صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، رات کو سوتے وقت بھی۔ اور یہ کام زیادہ تر ماں کا کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ ماں یہ کام کرے، اور آپ تمام احباب بھی اس کا اہتمام کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، بلکہ اللہ پر پورا یقین ہے کہ رب کائنات ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جمعے کا درس ہم کریں گے جی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ ہاں لیکن وہ آج سننے میں آیا کہ پھر سختی صبح سے SOPs شروع ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو ہمیں منع نہیں کیا نا، نہیں کیا، اعلان کر دیں۔ تو یہ جمعے کا درس آپ کو کہا گیا تھا 1 بجے درس ہوگا انشاءاللہ۔ اس جمعہ کو 1 بجے درس کریں گے، ہم شروع کرتے ہیں، اور تباعد ہوگا، کرسیاں انشاءاللہ ایسے دور دور رکھی ہوں گی، حال میں کرسیاں لگ جائیں گی، تو جتنے لوگ آ جائیں گے دور دور بٹھائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ۔ اور قمامہ کا جو ہے نا اس کا خیال رکھیے گا، لے کے آئیے گا جمعہ کے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔